بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے غیبت سے متعلق، اور غیبت کا مطلب ہے دوسروں کی برائی کرنا۔ آج کل انسان جو ہیں وہ دوسروں کی برائی کرنا ایک فن سمجھتے ہیں، اور اس چیز میں بہت فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں جب وہ کسی کے سامنے دوسروں کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا انسان بھی اس کہانی کو، اس کی باتوں کو بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور نہ ہی تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے کراہت کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دوسروں کی برائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یعنی جو بھی برائی جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت چھوٹی ہے آپ کی نظر میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی برائی بہت بڑی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی جو شخص بھی یہ دو کام کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ غیبت اور بہتان میں فرق کیا ہے؟ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس ڈھنگ سے کرے کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کے اندر پائی جاتی ہے تو تب بھی کیا یہ غیبت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات جو تم کہتا ہے اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، لیکن اگر وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی جو تو نے کہی تو پھر تو نے اس پر بہتان لگایا۔ یعنی دونوں صورتوں میں اگر وہ بات اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، آپ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، اور آپ نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ آپ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہو۔ ایک اور جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو حرام مال کھاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو بکثرت غیبت کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے مغفرت طلب کرو۔ غیبت سے حفاظت کا ایک نسخہ ہے، اگر آپ یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو غیبت سے بچائے رکھے گا۔ یہ نسخہ حضرت علامہ مجد الدین فیروزی آبادی رحمۃ اللہ علیہ
سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں بیٹھو تو یوں کہہ لیا کرو: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آپ کے لیے مقرر فرما دیں گے جو کہ آپ کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد کہہ لیا کرو، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ تو امید ہے آپ کو میرا آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ آپ سے جہاں تک ہو سکے اس برائی سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ برائی ہے کہ اس گناہ کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اس کو وہ بس ایک مذاق سمجھتے ہیں کہ بس ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں جو ہے منع کی گئی ہیں۔ تو اب میں اپنا ختم کرتی ہوں اپنی بات، اور انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔